السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک لمبی زندگی دے۔ اور سنیں دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ دوستو، پوچھ رہے تھے دوست کہ گدوت جو پچھلی عمر میں 50 سال 60 سال کی عمر میں جو لوگوں کو گدود ہو جاتے ہیں نا، جب پیشاب چھوٹے کی رکاوٹ ہو جاتی ہے، بند ہو جاتے ہیں، مثانے میں گدود پڑ جاتے ہیں، تو ان گدودوں کے لیے آج میں آپ لوگوں کو نسخہ دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے شکریہ ادا کیا، ان کا شکریہ میں بھی ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی ان کی جو مجھے دعا دیتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک ان کو آباد رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی میں ویڈیو میں کچھ نہ کچھ کامنٹ پڑھتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے مجھے۔ ایسی ایسی چیزیں پوچھتے ہیں کہ جن کا مجھے نہیں پتہ، تو پھر میں نے وہ کیا بتانی ہے۔ اب ایک دوست ہرنیا کے بارے پوچھ رہا تھا، ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا نسخہ مجرب نہیں آیا، اگر کوئی آ گیا تو ضرور آپ کی نظر پیش کر دوں گا۔ باقی اس طرح کوئی بھی چیز جب میرے پاس آ جاتی ہے تو میں دوستوں کو پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میں نے اب کچھ بھی نہیں رکھنا۔ جو بھی مجھے ملتا رہے گا، میرا مطلب اپنا ذاتی مجرب ہوگا یا میرے اچھے دوستوں کا کوئی نسخہ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں تک وہ پہنچتا رہے گا۔ تو آپ اس چیز کی فکر نہ کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کامنٹ میں پڑھ رہا تھا، آپ لوگ انگلش میں مرد پوچھتے ہیں، انگلش میں اس کا نام لکھ کے کسی مرد کا آپ پوچھتے ہیں، تو مجھے انگلش تو اتنی آتی نہیں ہے، ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ اس کو سادے لفظوں میں مجھے سمجھایا کریں کہ کس مرد کے بارے میں۔ اللہ جانے، مجھے اس کا پتہ ہوگا تو بھی میں نہیں بتا پاؤں گا، جب مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کا کیا سوال ہے۔ سوال آپ، میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں تو صرف یہی اردو جانتا ہوں یا اپنی زبان سرائکی جانتا ہوں، ہند کو، تو چلو میں آپ لوگوں کو اردو تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، اور میں اس زبان میں اب ہندی تو مجھے نہیں آتی، کہ ہندی والے دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اب میری مجبوری ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا اس کے علاوہ، کیونکہ میری زبان یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں چھوٹی چھوٹی بات بھی سمجھا دیتا ہوں دوستوں کو۔ دوست سوال کرتے ہیں تو پھر مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے، اور مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ جب میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جو نسخہ آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے اس کو 2-3 بار بار تو نہ کریں۔ مثال کے طور پہ میں نے لیکوریو والا نسخہ جو بتایا ہے، املی، انڈے کا چھلکا اور آلو بخارا اور املی کے بارے میں، وہ دوست کبھی کال کر کے، کبھی ان باکس میں آ کے پوچھتے ہیں کہ اس کی بابا گٹھلیاں نکالنی ہیں، اس کا کیا کرنا ہے۔ جب میں نے جو بتا دیا ہے کہ چھوٹی املی جس کے اندر گودا ہوتا ہے، وہ گودا استعمال کرنا ہے، اس کے اندر سے جو بیج ہیں، گٹھلیاں ہیں، وہ نکال کے پھینک دیں، دور کر دیں، بس۔ آپ لوگوں کو صرف گودا چاہیے، اس کا جو نرم گودا ہوتا ہے، بس صرف اس میں سے گٹھلیاں نکالنی ہے، بیج نکال کے پھینک دینے ہیں۔ جو باقی جو بھی بچے اس گودے کے ساتھ جو بھی ہو، بات اسی کے ساتھ آپ کھرل کر دیں اور آگ دے دیں۔ تو پھر سوال نہیں بنتا آپ لوگوں کا کہ یہ کریں اور وہ کریں، کیا کریں۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ میں کسر نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود بھی آپ سوال کرتے ہو، تو پھر مجھے مطلب یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طریقے سے آپ لوگوں کو بتاؤں۔ کہ میں نے کہا ہے کہ اس میں سے ایک گٹھلی نکال کے پھینک دینی ہے، اس کا جو گودا ہے وہ استعمال کرنا ہے، بس بات ہی ختم۔ 2 دفعہ آگ دے دے، 3 دفعہ دے دے، آپ کی مرضی، بات وہ بہترین چیز آپ لوگوں کی تیار ہو جائے گی۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب چلو آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، غدود کا علاج۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ بات کو سمجھا کریں کہ جو چیز جب میں بولتا ہوں تو اس کا سمجھ آپ لوگوں کو کرنی چاہیے، کہ چیز جب 1 نمبر بولتا ہوں تو پھر 1 نمبر آپ نے لینی ہے، کلمی شورا خالص لینا ہے۔ کلمی شورے کا میں نے نسخہ دیا ہوا ہے، اس طرح بنا لیں۔ جہاں پہ بھی میں کلمی شورے کا ذکر کروں، کیمیا کے نسخوں میں یا خوراکی میں، تو آپ لوگوں نے 1 نمبر چیز ڈالنی ہے، تو 1 نمبر رزلٹ ملیں گے۔ جب 1 نمبر چیز نہیں ڈالیں گے تو 1 نمبر رزلٹ آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 1 پاؤ کلمی شورا لینا ہے، اور 1 پاؤ بھلاویں، ان کو تھوڑا سا توڑ لیں، ہلکا سا،
एक एक दो दो भला में उसको शोरे को कढ़ाई में पिघलाएं और उसके अंदर डालते जाएं। मशहूर और मारूफ तरीके से कलमी शोरा कायम कर लें। वह जब खाते खाते जम जाए, कायम हो जाए, तो उसको आराम से खुरच के पीस के डब्बे में बंद करके रख लें। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल एक सुबह और एक शाम देना है मरीज को जिसके गदूद हो। नंबर 1। नंबर 2, सदफ मरवरीद। बड़ी बड़ी सिप्पियाँ होती हैं सदफ मरवरीद, ये पंसार से मिल जाती हैं, ये आप लोगों ने ले लेनी है। और बुकन बूटी मिल जाए तो बुकन बूटी 2 किलो ले लेनी है। एक पाव ये सदफ मरवरीद हो या आधा किलो सदफ मरवरीद हो तो ज़मीन पे 3-4 किलो ऊपरे रख दें। उसके ऊपर 1 किलो बूटी बिछा दें। उसको कूटना नहीं है, इसी तरह बिछा देना है। मतलब बस थोड़ी सी इकट्ठी करके रख दें। इतनी रख दें कि वो सिपियाँ जो है उसके ऊपर चुन के रख दें। उसके ऊपर बाकी बूटी ऊपर डाल दें। उसको कूटना मुड़ना नहीं है, इसी तरह बूटी को रख देना है ऊपर। मतलब बूटी के अंदर सदफ को छुपा देना है। इसके ऊपर 7-8-10 किलो उपले मजीद चुन दें, ऊपर रख दें। अब इसको आग लगा दें। जहाँ से उठाएंगे तो ये आप लोगों को आराम से उठा लें। ये जो सदफ है ये चूना हो के तैयार पड़ी होगी। इसको उठा लेना है और उठा के आराम से इसको किसी बारीक कपड़े के अंदर डाल के ऊपर हाथ मारते जाएंगे तो ये जो चूने की तरह पाउडर है नीचे गिरता जाएगा। उसके ऊपर कोई पत्थर शत्थर या कोई चीज़ होगा तो वो अलहदा रह जाएगा, उसको फेंक दें। आपका सदफ का कुश्ता तैयार है। इसको भी डब्बे में बंद करके रख दें। आप 500 मिलीग्राम का इसका कैप्सूल भी भर लें। एक कलमी शोरे वाला कैप्सूल, एक सदफ वाला कैप्सूल सुबह रोटी के बाद पानी के साथ देना है और शाम रोटी के बाद पानी के साथ देना है। ये अगर गदूद मतलब है कि ज़्यादा बड़े नहीं होंगे तो 1 महीने के अंदर गदूद ख़त्म अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा बढ़ गए हैं तो 2 महीने तक मरीज को खिलाएं। ये बगैर ऑपरेशन के गदूद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पेशाब खुल जाएगा। ठीक है जनाब। तो ये गदूदों के लिए आप लोगों के लिए अक्सरी तोहफ़ा है। ये बनाएं और दुआ में याद करें। अल्लाह पाक खुश कर रखे, आपको आबाद रखे। ग्रुप को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। वीडियो को पूरा तसल्ली से सुना करें। कोई नुस्खा अगर बनाना हो तो उस वीडियो को बार बार 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो हर बात की आप लोगों को समझ आ जाएगी। मुझसे सवाल करने की हाजत भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ या दे रहा हूँ वो बिल्कुल मेरी कोशिश होती है कि उसमें बिल्कुल एक बाल बराबर भी कोई ऐसी जगह ना रहे कि जो कोई बंदा आगे सवाल कर सके। ठीक है जनाब। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।